جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تہجد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اور جاگنا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان ینام اولہ ویقوم آخرہ ویصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے۔ تو افضل یہی ہے کہ انسان رات کو سونے میں جلدی کرے اور اول رات سوئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ما الفاہ السحر عندی الا نائما تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سحری کا وقت ہوتا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سویا ہوا ہی پاتی، یعنی آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو جاتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں فجر سے پہلے سونے میں کوئی حرج نہیں، فجر کی نماز کے بعد سونا ناپسندیدہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہ بات عند میمونۃ وہی خالتہ فاستجعت فی ارض وسادۃ واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ ثم أوتر ثم استجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات اپنی خالہ میمونہ کے یہاں سوئے۔ کہتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی لمبائی کے رخ لیٹے۔ آپ سو گئے۔ جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، تہجد کی نماز پڑھی، پھر ایک رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے تہجد پڑھنے کے بعد تھوڑا سا اور آرام کر کے پھر فجر کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فیہ جاء الموت بما فیہ، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اذکروا اللہ اذکروا اللہ۔ سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا، اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے، اور موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی ہے۔ یعنی اگرچہ ہمیں دور لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قریب ہے، کیونکہ انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ موت کی زد میں آ جائے۔ داؤد علیہ السلام کا سونا جاگنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، وہ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ یعنی انہوں نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اس طرح کی ہوئی تھی رات کی۔ اور بہترین نماز داؤد علیہ السلام کی نماز بتائی جاتی ہے، اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا نفلی روزہ جو وہ کیسے رکھتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ ایمان والوں کا سونا اور جاگنا۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بلا شبہ متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ رات کو کم سویا کرتے تھے، یعنی عبادت کی وجہ سے، اور سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے۔ یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر کرنے کا کام کیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا ایمان والے بہت زیادہ سونے کے شوقین نہیں ہوتے اور اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ یعنی تہجد پڑھنے کے بعد وہ بے خوف نہیں ہو جاتے کہ اب تو ہم تہجد پڑھتے ہیں، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب تو جنت پکی ہو گئی۔ وہ کوئی بھی نیک عمل کر لیں تو اس کے بعد انہیں کسی قسم کا اس عمل پر فخر اور غرور نہیں ہوتا، پھر بھی وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کے بعد انہیں امید بھی ہوتی ہے کہ شاید رب کو یہ نیکی پسند آ جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔
ایمان ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرتا بھی رہے. اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کی پابندی کرتے ہیں. بعض اوقات ہم ایک نیکی میں جب لگ جاتے ہیں تو دوسری بھلا دیتے ہیں. تو متوازن زندگی جو ہوتی ہے، بیلنسڈ لائف جو ہوتی ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ جس میں انسان مختلف طرح کی نیکیاں کرتا رہے. نماز تہجد میں تلاوت اور دعائیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کبھی بلند آواز سے اور کبھی آہستہ آواز سے کرتے، یعنی دونوں طرح. عاصم بن حمید فرماتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قیام اللیل کس چیز سے شروع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر 10 بار، الحمدللہ 10 بار، سبحان اللہ 10 بار، لا الہ الا اللہ 10 بار، استغفر اللہ 10 بار، اور پھر یہ پڑھتے اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عنایت فرما اور مجھے عافیت عطا فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میدان حشر میں کھڑے ہونے کی تنگی سے پناہ مانگتے تھے.